اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقها اما بعد۔ میرے ناظرین کرام، اس بات کو ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی یہ بات کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو اصلاح نفس کرنا ہے۔ وہ کمیاں، وہ برائیاں، وہ خرابیاں جو نہ صرف یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو خراب کرتی ہیں بلکہ ہماری زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ہمیں ان برائیوں سے خود کو دور کرنا ہے۔ تزکیہ نفس، تہذیب نفس کے ذریعے سے اللہ کی بہترین بندگی کو انجام دینا ہے۔ بات چل رہی تھی اس شخص سے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ آیا تھا کہ آپ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ان اتمنى الموت، کہ میں موت کی تمنا کروں؟ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ موت لا بد منہ، ضروری ہے کہ یہ موت آئے، لیکن اس موت کے آنے سے پہلے ہمیں گفٹ ریڈی کرنا ہے۔ وہ جو 10 موقعوں کے لیے گفٹ ریڈی کرنا ہے، ان میں سے بات میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا گفٹ ہے جو ملک الموت کے لیے ہے 4، اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قبر کے لیے 4 ہمارے پاس گفٹ ہونے چاہیے۔ اب مرحلہ ہے ہمارے پاس قبر میں چلے جانے کے بعد اب کس کے لیے گفٹ چاہیے؟ حکم پروردگار کی بنا پر، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے، اس قبر میں پہلا مرحلہ اور پہلی منزل دفن ہونے کے بعد یہ ہے کہ انسان کے سامنے، انسان کے پاس آ کر یہ کہا، اس موقع پر سوال جواب ہوں گے۔ یہ جو منکر نکیر آ کر سوال و جواب کریں، اس موقع سے پہلے ہمارے پاس ان کے لیے گفٹ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جواب زبان سے دینا ہے، لہٰذا ہمیں ایسا گفٹ ریڈی کرنا ہے جو گفٹ ہماری زبان سے متعلق ہے، تاکہ یہ منکر نکیر جس موقع پر آئیں اور ہم سے سوال کریں، ہمارے پاس گفٹ ریڈی ہو، نتیجے میں ان کا سلوک، ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار ہمارے لیے بہترین طریقہ کار ہو جائے۔ فرمایا تمہارے پاس گفٹ ہونا چاہیے، وہ ہدیت منکر و نکیر، تمہارے پاس منکر نکیر کے لیے ہدیہ اور گفٹ ریڈی ہو۔ وہ کیا ہے؟ فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاء، 4 یہ گفٹ ہیں جو تمہیں ریڈی کرنا ہے، تمہیں تیار کرنا ہے۔ رسالت مآب فرما رہے ہیں سب سے پہلا گفٹ ہے صدق اللسان، تمہاری زبان کی صداقت، تمہاری زبان کی سچائی۔ یہ گفٹ ہے اس موقع کے لیے جب منکر اور نکیر تمہارے سوال کے لیے، تم سے پوچھنے کے لیے، من ربک، من نبیک، مل کتاب، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، بتاؤ تمہاری کتاب کون سی کتاب ہے، بتاؤ من امامک، تمہارا امام کون ہے۔ یہ سب پوچھنے کے لیے منکر نکیر آ رہے ہوں، ہمارے پاس گفٹ ریڈی ہو کہ دیکھیں آپ کے لیے ہم گفٹ لے کر آئے ہیں۔ نتیجے میں وہ پوچھیں تو آسان انداز سے، نرم لہجے کے ساتھ۔ آپ اگر غور کیجئے، یہ جو پہلا گفٹ ہمارے ساتھ ہم ہونا چاہیے جو زبان کی صداقت کا ہے، وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ معمولاً انسان کبھی کبھی گفتگو کے دوران اس زبان کی صداقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اسی ٹریننگ کا زمانہ ہے، اسی تربیت کا پیریڈ ہے۔ ہمارے پاس اس طرح کی تربیت ہونی چاہیے۔ صبح میں اٹھے صداقت کے ساتھ، دوپہر تک اپنا وقت گزارا سچائی کے ساتھ، شام ہوتے ہوتے وقت آ گیا افطار کا، صداقت کے ساتھ، افطار کر چکے اٹھے صداقت کے ساتھ۔ نہ تو دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کا روزہ ایک ایسی شے ہے کہ جس میں انسان کو کسی دوسرے کو کچھ دکھانا نہیں ہے،
पता ही नहीं है उस दूसरे को कि ये रोज़ादार है या नहीं है। एक इंसान अकेले में बैठा है, एक इंसान तन्हाई में बैठा है, एक इंसान बाथरूम में पानी के साथ है, न पानी पीने पर तैयार, न किचन जाके कुछ खाने पर तैयार, बगल में बिस्किट रखा है खाने के लिए रेडी। क्यों? यही अल्लाह से जो वादा किया है उस वादे को ज़बान के ज़रिए से सच्चा साबित करना है। ये माह मुबारक रमज़ान अपनी सदाकत को साबित करने का महीना है, अपनी सच्चाई को इस महीने में साबित करने का महीना है। आप अगर गौर कीजिए, हुजूर अकरम तशरीफ़ फरमा है और आपका एक छोटा सा सहाबी अब्दुल्लाह बिन आमिर, बहुत कम सिन है, उस ज़माने में उनकी उम्र इतनी छोटी थी कि जिस उम्र के बच्चों को किसी मीठी चीज़ की लालच दी जा सके। आज के दौर में भी होता है, आप किसी बड़े इंसान को मसलन एक टॉफ़ी या चॉकलेट की लालच नहीं दे सकते, एक बच्चे को दी जा सकती है। मसलन 6 साल 7 साल का एक बच्चा है, 8 साल का एक बच्चा है, उससे आप कहिए कि तुम फला काम करो, मैं तुम्हें मसलन एक चॉकलेट दूंगा, तुम फला काम करो, एक टॉफ़ी तुम्हें दे दूंगा। इस एज के थे जनाबे अब्दुल्लाह बिन आमिर, यानी तकरीबन 7-8 साल 6 साल की उम्र थी। हुजूर अकरम से बड़ी मोहब्बत थी इन्हें। उस कमसिनी, उस बचपने में भी बैठे हुए थे। अचानक माँ आई और उस मजमे में जहाँ पर जनाब अब्दुल्लाह बिन आमिर तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पर आने के बाद करीब पहुँचकर एक आवाज़ दी कि अब्दुल्लाह मेरे पास आओ। ये कहते कहते, अब जाहिर है माँ है, बेटे को बुलाना है, बेटे को रसूलुल्लाह के साथ बैठने और गुफ्तगू करने का बहुत शौक। तो अब इसके मुकाबिल माँ ने एक जुमला कहा कि आओ अब्दुल्ला, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खजूर दूंगी। ये खजूर जो आज के दौर में भी बड़ी इंपॉर्टेंट शय होती है, उस ज़माने में भी, उस ज़माने में न चॉकलेट थी न टॉफ़ी थी, यही एक मीठी शय ज़्यादा मशहूर थी और इसी के ज़रिए से बच्चों को गोया एक शौक़ पैदा किया जाता था। अब्दुल्लाह बिन आमिर से माँ ने जब ये जुमला फरमाया कि आओ तो मैं तुम्हें खजूर दूंगी, अब्दुल्ला अपनी जगह से उठे, कमसिनी है, आए अपनी माँ के पास। रिसालत मआब, ये है अहले बैत अतार, ये है अल्लाह के पैगंबर। मामूली और छोटी सी बातों पर भी आप कितनी तवज्जो फरमाते थे। माँ की तरफ रुख किया और अब्दुल्लाह बिन आमिर की माँ से फरमाते हैं कि देखो, तुमने अपने बेटे से ये वादा किया कि आओ तो मैं तुम्हें खजूर दूंगी, अगर तुम बुलाने के बाद इस बेटे को कुछ न देती तो ऐसा नहीं है कि माँ बेटे का मसला है, ऐसा नहीं है कि इतना क्लोज रिलेशन है लिहाजा गलत कह दिया तो कोई मसला नहीं है। फरमाते हैं रिसालत मआब कि अगर तुमने अपने बेटे को बुलाने के बाद कुछ न दिया तो तुम्हारे नामे अमाल में झूठ लिखा जाएगा। अल्लाह को इतना सा भी जबान का झूठ के लिए इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। इस माह मुबारक रमज़ान में हमें पूरी एहतियात करनी है। मैं अर्ज़ करूँ, एक अज़ीमुल मर्तबत, अज़ीमुल शान मरजए तक़लीद के जिन्होंने वाकई तौर के ऊपर आलम शीइयत को नई शनाख्त अता की, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद रूहुल्लाह ख़ुमैनी अलैहि रहमत व रिज़वान, बड़े जलीलुल क़द्र आलिम दीन, जिस मौके के ऊपर वो मौजूद थे पेरिस में, उस मौके पर एक पूरी टीम गई थी कि आपकी ज़िंदगी के बारे में हम वीडियो बनाना चाहते हैं। दस्तरखान पर बैठ रहे थे और उस दिन इत्तेफाक से दस्तरखान पर सिर्फ रोटी और सिर्फ वहाँ उनके सामने रोटी के साथ दही और नमक रखा हुआ था, कर्ड और साल्ट। उस मौके के ऊपर अजीमुल मर्तबत मरजए तकलीद ने फरमाया कि आज तुम वीडियो फिल्म न बनाना। क्यों? अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, दुनिया तक ये खबर पहुंचेगी कि देखो कितना सादा दस्तरखान, कितना बिल्कुल नॉर्मल दस्तरखान, इतनी कम नेमतें इस्तेमाल करने वाली शख्सियत, तो और अच्छी बात है। कहा नहीं,
میرے دسترخوان پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روٹی اور کرڈ ہوتا ہے، روٹی اور دہی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے کھانے بھی آ جاتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر کبھی پلاؤ بن گیا، وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ایک ویڈیو کو میں نشر کروا دوں تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جس دن میں اچھے کھانے کھا رہا ہوں اس دن میری زبان یا میرے عمل کے خلاف ہو جائے گا، لہٰذا میں اتنی سی بھی اپنے عمل سے متعلق غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اسے برداشت نہیں کرتا۔ اتنی احتیاط ہمیں بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کیا واقعاً ہماری زندگیوں میں اتنی احتیاط پائی جاتی ہے۔ دوسرا ہدیہ جو منکر نکیر کے لیے ہمیں ریڈی کرنا ہے اور جسے لے کر ہم قبر میں جائیں گے، وہ دوسرا ہدیہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترک الغیبہ، انسان کسی کی غیبت کرنا چھوڑ دے۔ یہ غیبت کرنا جو زبان کی چاشنی ہے، جو زبان کا لطف ہے، جو زبان کا مزہ ہے، انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اپنی قبر کو تاریک کرتا ہے۔ کتنا نادان ہے لوگ! کبھی البتہ اچھا نہیں ہے، لوگ دوسروں کے گھر کو ویران کر کے اپنا گھر روشن کرتے ہیں۔ کتنا بیچارہ وہ انسان ہے جو دوسروں کی برائیاں کر کے اپنی قبر کے گھر کو تاریک کر رہا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ قرآن مجید کو یہ چیز شدید ناپسند ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یغتب بعضکم بعضا، دیکھو ہرگز کوئی کسی کی برائی نہ کرے، غیبت ہرگز نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ انسان تو جن حیوانات کے گوشت کھاتا بھی ہے اس میں کتنی احتیاط کرتا ہے، جب رسے کہ انسان اپنے بھائی کا گوشت کھائے قیامت کے میدان میں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا یہ تمہیں گوارا ہے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت اپنے منہ سے کھاؤ؟ اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو پھر غیبت چھوڑ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، سورہ حجرات آیت نمبر 12 ارشاد ہوا بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اس سلسلے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر روزہ رکھ کر تو اس غیبت کو یقیناً چھوڑنا ہے۔ اس غیبت کی بنا پر ہمارا روزہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہم جو صبح سے لے کے شام اور رات تک بھوکے پیاسے ہیں، ایک غیبت ہمارے روزے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ایک غیبت ہمارے روزے کے ثواب کو مٹا دیتی ہے۔ یہی مدینہ طیبہ ہے۔ حضور ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم یہ ہے آپ کے سامنے سے مدینہ طیبہ ہے، آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، اور زمانے میں مسجد میں ابھی دیواریں تو ہیں لیکن دروازہ نہیں ہے۔ مسجد کے سامنے سے آپ نے دیکھا کہ کچھ خواتین گزر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں جو رات میں افطار کے لیے تیار کی گئی ہیں، ان کھجوروں کو لے جاؤ اور ان خواتین کو لے جا کر کھلا دو۔ اچھا، جس پیغمبر نے دوپہر میں ماہ رمضان کی روزہ رکھنے اور نہ کھانے کا حکم دیا، وہی پیغمبر جب یہ فرمائے کہ لے جا کر خاتون کو کھجور کھلا دو، لوگ کیا فکر لے کے آئیں گے؟ عجیب تعجب، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ دوپہر میں کچھ نہیں کھانا اور کچھ نہیں پینا، آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو لے آ کے کھجور کھلا دو، کیسے یہ ممکن ہے؟ فرمایا ہاں، لے آ کے ان کو کھجور کھلا دو۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ آپ پر ایمان لائی ہیں، یہ آپ پر عقیدہ رکھتی ہیں، انہوں نے آپ کے حکم کی بنا پر روزہ رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ جو دو عورتیں ابھی گزری ہیں ان دونوں کا روزہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صبح سحری کی ہے، صبح سحری کے بعد نماز پڑھی ہے، اس وقت سے لے کے ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے۔
فرمایا نہ کھانے اور نہ پینے کے باوجود، سحری کرنے کے باوجود یہ اس وقت روزے سے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ آزماؤ، جاؤ ابھی چلے جاؤ، ان دو عورتوں سے کہو کہ قے کریں، ان سے کہو کہ یہ اپنے منہ میں جو کچھ بھی ان کے حلق میں ہے اس کو ومیٹ کریں، اس کو یہ اگل دیں، ہاتھ ڈالیں، نتیجے میں ان کے منہ سے جو کچھ بھی ہے پیٹ کی طرف جا رہا ہے وہ واپس آ جائے گا۔ ان دونوں خواتین سے آ کر لوگوں نے، مسلمانوں نے کہا کہ ذرا تم اپنے منہ میں ہاتھ ڈالو اور دیکھو کہ تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ یہ دونوں خاتون اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا، اور اب جو ان کے منہ سے نکلنا شروع ہوا تو آپ کو تعجب ہوگا، گوشت ان کے منہ سے نکلنا شروع ہوا۔ مجمع گھبرا گیا، بے چین، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ان دونوں کے منہ سے جنہوں نے سحری کی تھی، سحری جو انسان کرتا ہے وہ صبح میں، آج کے دور میں 10-11 بجے تک بالکل سب پیٹ میں ہضم ہو چکا ہوتا ہے، ڈائجسٹ ہو چکا ہوتا ہے، کہیں باقی نہیں بچتا ہے۔ یہ شام کو 6 بجے 7 بجے شام کو ان کے منہ سے گوشت یہ کیسے نکل رہا ہے؟ فرمایا یہ گوشت اس بنا پر ان کے منہ سے نکل رہا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھ کے غیبت کی تھی۔ غیبت کے نتیجے میں چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم غیبت کرو گے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان خاتون کے منہ سے نکلنے والا گوشت عملی طور پر بتا رہا ہے کہ ان دونوں نے غیبت کر کے واقعاً اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اس کے معنی ہے اگر انسان واقعاً چاہتا ہے کہ اپنے روزوں کے ثواب کو بچائے تو اس ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے اور سال کے بقیہ دنوں میں بھی عام طور پر اس غیبت کو ترک کرنا ہے، تاکہ منکر نکیر کے لیے ہدیہ تیار ہو سکے، اور جب ہم میدان محشر سے پہلے اس قبر کے مرحلے میں قدم رکھیں تو یہ دو ہدیے ہمارے پاس ریڈی ہوں، زبان کی صداقت اور غیبت کو ترک کرنے کا ہدیہ۔ باقی دو اور ہدیے ہیں جو اس منکر نکیر کے لیے ہمیں ریڈی کرنا ہے، جو انشاءاللہ کل اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اس مبارک مہینے میں پروردگار سے دعا کریں، خدا را اس مہینے کی عظمت کا واسطہ، پروردگار اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو دین کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، اور پروردگار یہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی تربیت اور اپنے لیے تہذیب کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔